ہارٹ اٹیک کی نشانیاں اور اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ اصل میں دل کی شریانوں کے بند ہونے کا نام ہے۔ اکثر لوگ اسے انجائنا سمجھتے ہیں، مگر یہ دونوں ایک دوسرے سے فرق ہیں۔ آئیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے۔ انسان کے دل میں 3 بنیادی شریانیں ہوتی ہیں جو دل کے مسلز کو آکسیجن دے رہی ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ، ٹینشن، سٹریس، ذیابیطس اور ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے ان شریانوں کی دیواروں میں کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن زیادہ تر صبح فجر کے وقت یہ کولیسٹرول شریانوں کی دیوار پھاڑ کر خون میں مکس ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کولیسٹرول خون میں شامل ہوتا ہے وہاں پر ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ یہ خون کا لوتھڑا مسلز کو آکسیجن منقطع کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد دل کے پاس صرف 12 گھنٹے ہوتے ہیں ڈیمیج ہونے سے بچنے کے لیے۔ ڈاکٹر اس خون کے لوتھڑے کو سٹینٹ سے کھول کر یا بائی پاس کر کے دل کے مسلز کو آکسیجن بحال کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں دیر کی جائے تو یہ پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو اکثر مریض کی یا تو موت واقع ہو جاتی ہے یا وہ ایک کنڈیشن جسے ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ملاوٹ شدہ بازار کے کھانوں نے دل کے دورے کی شرح پاکستان اور انڈیا میں 30 سے 60 سال کے لوگوں میں بہت بڑھا دی ہے۔ یہ لوگ اکثر دل کا دورہ برداشت نہ کرتے ہوئے چل بستے ہیں۔ 60 سال کے بعد اکثر لوگ پہلا ہارٹ اٹیک سہ لیتے ہیں اور پھر ہارٹ اٹیک کے ڈیمیج کی وجہ سے ان کے دل انلارج یا سائز میں بڑھ جاتے ہیں، جس کو ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں جسم میں پانی، ٹانگوں میں پانی، پھیپھڑوں میں پانی اور پیٹ میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سانس کی تکلیف رہتی ہے اور اکثر رات کو وہ سو نہیں سکتے اور سانس چڑھنے کی شکایت کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک ہونے کی 6 نشانیاں یاد رکھیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور سانس میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ یہ سیکنڈز کے لیے نہیں بلکہ منٹوں کے لیے رہتی ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ بغیر کسی وجہ کے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں اس کی نشانیاں فرق ہوتی ہیں۔ اکثر ان کو جبڑے میں درد، گردن میں درد یا اوپری کمر کے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو سینے میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ سینے کی جلن کو اکثر ڈاکٹر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور مریض اکثر دیر سے ڈاکٹر کے پاس پہنچ پاتا ہے۔ اگر آپ کو سینے کی جلن کھانے کے بعد نہیں ہوتی بلکہ چلنے پھرنے، سیڑھیاں چڑھنے یا گھر کے کام کاج کرنے پر ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں۔ اس کے علاوہ ایک دم بلڈ شوگر کا بغیر کسی وجہ کے بڑھ جانا اور انسولین لینے کے باوجود کنٹرول نہ ہونا، بغیر وجہ الٹیاں اور متلی کا احساس ہونا، جسم میں ایک دم بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہونا اور کھانسی لگ جانا بھی چند اور نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے تو آپ فوراً ڈسپرین یا ایسپرین کی ایک گولی دانتوں میں لے کر چبا لیں اور فوراً کسی دوست یا خاندان کے فرد کو بلائیں تاکہ وہ آپ کو ایمبولینس میں لے کر ہسپتال جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو فوراً سے بیٹھ جانا چاہیے اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اسی وقت چھوڑ دیں۔ ہاسپٹل جا کر آپ کی ECG کی جائے گی جو صرف بڑے ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتاتی ہے۔ بڑا ہارٹ اٹیک 95% کیسز میں جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بلڈ ٹیسٹ کیا جائے گا جس کا نام ٹروپونن ہے، جس سے چھوٹے ہارٹ اٹیک کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی سہولت سب ہسپتالوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی اچھی لیبارٹری سے جا کر یہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ یہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چھوٹا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور آپ کو بڑے ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ لاحق ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا اور پھر بھی سینے میں درد کی شکایت ہے تو آپ کو اپنا سٹریس ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھوانا پڑے گا۔ اس میسج کو آپ دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیے، کیا پتہ آپ بھی کسی کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔